السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 7 بھائی تھے اور ہماری اکلوتی بہن تھی نبیلہ۔ ماں باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم سب بھی، لیکن جیسے جیسے ہماری شادیاں ہوئیں ہماری بیویاں نبیلہ سے خار کھانے لگیں۔ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا تو ہم سب نے نبیلہ سے منہ موڑ لیا۔ وہ بیوہ ہو کر جب ہمارے دروازے پر آئی تو 7 بھائیوں نے اسے دھتکار دیا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر سڑک کنارے جھونپڑی میں رہنے لگی۔ اچانک مجھے جان لیوا بیماری ہوئی تو سبھی بھائیوں نے منہ موڑ لیا، لیکن جب میرا آپریشن ہوا تو میں ڈاکٹر کی بات سن کر رو پڑا، کیونکہ مجھے جگر عطیہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہاسپٹل سے مرے مرے قدموں سے واپس آ رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اپنے رپورٹس کی فائل تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر مجھے صاف طور پر کہہ چکا تھا اگر آپ کو کسی نے بھی جگر ڈونیٹ نہیں کیا تو آپ مر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے بچے بھی زیادہ بڑے نہیں تھے۔ ابھی تو گھر جا کر میں نے یہ خبر اپنی بیوی کو بتانی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ مرے مرے قدموں سے میں گھر پہنچا۔ میری بیوی میری منتظر تھی۔ میری صحت بہت زیادہ گر چکی تھی، آنکھوں کے گرد کالے گہرے حلقے تھے۔ بیوی کہنے لگی، مرتضیٰ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں کرسی پہ یوں بیٹھا جیسے میرا وجود بے جان ہو چکا ہو۔ میں نے رپورٹس کی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ جب اس نے رپورٹ پڑھی تو پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر کہتا ہے اگر کسی نے مجھے جگر نہ دیا تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ کہنے لگی، ایسے دل تو مت چھوڑیں، میں اپنا چیک اپ کروا کر دیکھتی ہوں، اگر میرا جگر لگتا ہے تو میں دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی سگا بہن بھائی ہو۔ وہ کہنے لگی، مرتضیٰ پریشان نہ ہو، آپ کے 6 کے 6 بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم دیورانی جٹھانیوں میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ہم تو بہت اتفاق سے رہتے ہیں۔ مجھے پوری آس امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بھائی آپ کو اپنا جگر کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے دینے پر بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اب تم انہی کا آسرا ہو۔ میں سوچ چکا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد سب بھائیوں کو اکٹھا کروں گا اور ان سے بات چیت کروں گا، یقیناً کوئی نہ کوئی بھائی تو میری مدد کر ڈالے گا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد سب بھائیوں سے کہا مجھے ان سے بات چیت کرنی ہے۔ سب ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، بولیں بھائی کیا کہنا ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے تو فکر مت کریں، جمال نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے تو میرے پاس ہیں۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ کمال کہنے لگا، اچھا کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی میرا سگا بھائی بہن مجھے اپنے جگر میں سے چھوٹا سا پیس کاٹ کر دے ڈالے تو میری جان بچ سکتی ہے، اور یہی اس کا آخری علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس وقت مجھے تم سب کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھو میں سب سے بڑا ہوں اور میں نے تم لوگوں کو ہمیشہ ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہے، لیکن آج مجھے تم لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو کون سا بھائی ہے جو مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر دے گا؟ میری میں بسی سے بول رہا تھا۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، سبھی نظریں چرانے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے تو لگ رہا تھا میرے بھائی کہیں گے کہ لو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ہم سبھی آپ کو دینے کو تیار ہیں، جس کا میچ کر جائے اس سے لے لیں۔ لیکن میں حیران و پریشان تھا، کوئی کچھ نہیں بولا، سب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پھر جمال کہنے لگا، وہ صبح صبح مجھے بینک پہنچنا ہے، بہت ضروری کام ہے، دوسرے شہر پیسے بھجوانے ہیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ جمال اٹھ کر چلا گیا۔ کمال کہنے لگا، ایک تو میرا بیٹا رات بھر سونے نہیں دیتا، پوری رات اس نے مجھے تنگ کیا ہے، میں صبح سے اٹھا ہوا ہوں، اوف میرے سر میں درد ہے، عفت ذرا چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس نے بھی دامن چرا لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس طرح ایک ایک بائی بہانے بناتا ہوا وہاں سے اٹھ کے جا چکا تھا۔ بس میں اکیلا بیٹھا تھا یا میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا کوئی بھی بھائی اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری بیوی نائلہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے اپنے بھائیوں کو
کیسے انہوں نے طوطے کی طرح نظریں بدل لی ہیں۔ ارے آپ نے کس کا خیال نہیں کیا؟ جانتے ہیں یہ جمال کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اور اس نے آپ سے پورے 10 لاکھ روپے دیا۔ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، زور زبردستی تو کسی کا جگر ٹکڑا کاٹ کے نہیں لے سکتا۔ وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں، میں ٹیسٹ کرواتی ہوں، میں دوں گی آپ کو اپنا جگر کا ٹکڑا۔ میں نے کہا نہیں، تمہارا میچ نہیں کرے گا، ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں اپنے کسی بچے سے لے لیتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نائلہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ کہنے لگی مرتضیٰ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچوں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی پڑی ہے ان کی، میں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دیکھ سکتی۔ میں چپ سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری جتنی زندگی لکھی ہے اتنی میں سانسیں لے لوں گا۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ موت سے پہلے مرنے کا سوچنا بھی انسان کو بہت زیادہ کربناک لگتا ہے، اور یہ اذیت میں کیسے سہ رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ بہرحال میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ یہ میں ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا، کیونکہ میرا کوئی بھی بھائی مجھے جگر کا ٹکڑا دینے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے میڈیسن دے دیں، جب تک زندگی ہے دوائیاں کھاتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگے آپ چاہیں تو کوئی ڈونر بھی ارینج کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا جگر آپ کے جگر کے ساتھ میچ کر جائے۔ میں نے کہا اچھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سگا اور خونی رشتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے ضروری تو وہی ہے، لیکن پھر بھی ڈونر کا چل جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں گھر گیا، میں نے نائلہ سے بات کی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ کل تک جو نائلہ مجھ سے کہہ رہی تھی میرا جگر لے لے، آج نظریں چرا رہی تھی، بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے تو مجھے کل کہا تھا کہ صرف خونی رشتے کا ہی جگر لگ سکتا ہے اور کسی اور کا نہیں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ڈونر کا بھی لگ جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی جگہ بہن بھائی دے ڈال۔ اب سگوں کے تو رنگ و روپ تم دیکھ چکی ہو، اور اب تم ہی ہو۔ وہ کہنے لگی تو میں کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ جانتے تو ہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے آپریشن سے۔ میں نے کہا کل تک تو تم تیار تھی۔ وہ کہنے لگی وہ تو مجھے پتہ تھا میرا لگے گا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا نا کہ صرف بھائیوں کا لگ سکتا ہے، سگے خون رشتے کا لگ سکتا ہے۔ مجھے نائلہ کی بات سن کر افسوس ہوا۔ کیا یہ تھی میری وہ بیوی جس کی فرمائشیں میں نے آج تک رد نہ کی تھی؟ وہ کہتی تھی دن میں تو میں کہتا تھا دن، وہ کہتی تھی رات تھی تو میں کہتا تھا رات۔ ہر طرف سے مایوس ہو گیا، اس لیے دوائیاں کھانے لگا۔ لیکن میری حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی، گرتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو کہنے لگے ہاں جی، ملا آپ کو کوئی ڈونر؟ میں نے کہا نہیں، کوئی تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک ڈونر موجود ہے جو آپ کو جگر دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا اچھا، وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا وہ بھی میں بتا دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ اس سے پوچھ لیں وہ کتنے پیسے لے گا، میں اسے پیسوں میں تول کے رکھ دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسوں کی بات بھی ہو جائے گی، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ چیک اپ ہو جائے۔ مجھے تو لگا جیسے اس اجنبی شخص نے مجھے زندگی بخش ڈالی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری اس شخص سے ملاقات کروا دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگی ملاقات کے لیے اس نے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا چیک اپ کر لیتا ہوں۔ اگر سب کچھ میچ کر گیا تو وہ اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کو دینے کو تیار ہے، لیکن اس شخص کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو جگر کس نے دیا ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہے، میں تو اس شخص کے ہاتھ چوموں گا، میں اس کا احسان مند رہوں گا۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میرا ٹیسٹ وغیرہ لیا اور اس شخص کا بھی اس کا جگر مجھ سے میچ کر گیا تھا اور بلڈ گروپ بھی سیم تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ رہے گا، بس اب آپ کو آپریشن کی تیاری کریں۔ میں نے جب یہ خبر نائلہ کو بتائی تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، ہمیں کسی کو بھی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن بیوی اور بھائیوں کے رنگ میں دیکھ چکا تھا، بڑا دکھ ہو رہا تھا مجھے۔ لیکن بہرحال آپریشن کی تیاری بھی شروع ہو گئی تھی۔ جس دن میرا آپریشن تھا مجھے اپنے والدین بہت یاد آ رہے تھے، ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیا نہیں۔ آپریشن نام ہی ایسا ہے کہ انسان خوفزدہ ہی ہو جاتا ہے۔
حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے بہت تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کب مجھے ہوش آئی کب نہیں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے آئی سی یو میں تھا۔ اپنی جان کے بچ جانے کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جگر کی طرف رکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، میرا آپریشن ہو چکا تھا۔ اب مجھے اس شخص کو دیکھنا تھا جس نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دے دیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، منہ مانگی قیمت دینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بہرحال مجھے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ نائلہ، میرے سب بھائی مجھ سے ملنے آئے، لیکن میں نے دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کے اصلی روم میں دیکھ چکا تھا۔ سب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ نائلہ کہنے لگی کون؟ سب تو یہاں پر موجود ہیں، آپ کے 6 بھائی بھابھیاں اور بچے تو سب ہیں۔ میں نے کہا وہ میرا مسیحا جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دیا، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ سن کر سبھی ایک دوسرے کو نافہمی سے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا ظاہر ہے وہ بھی کسی کمرے میں ایڈمٹ ہوگا، اس کا بھی تو آپریشن ہوا ہوگا۔ بہرحال اسی وقت ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میرا مسیحا کدھر ہے؟ ڈاکٹر مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس نے بتانے سے منع کر دیا ہے۔ میں نے کہا لیکن اب تو آپریشن ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر بھی اس نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا لیکن میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ میں تو اس کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ میرے سگے رشتوں نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میری بیوی بھائی سب لوگ نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو لیکن ڈاکٹر نے لٹا دیا۔ وہ کہنے لگے ابھی لیٹ جاؤ، میں اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، لیکن ابھی تم آرام کرو۔ 3 دن میں میری چھٹی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا وہ جا چکا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پیسوں کی کوئی بات نہیں، اس نے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا اسے کتنے پیسے چاہیے۔ وہ کہنے لگا نہیں، اس نے پیسے نہیں مانگے۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اجنبی بنا غرض کے اپنا جگر کاٹ کر دے ڈالیں۔ میرے لیے بات حیران کن تھی، میرے لیے کیا نائلہ بھی حیران تھی اور باقی سبھی۔ ایک اجنبی شخص بنا کسی مقصد کے، بنا پیسے لیے اپنے وجود کا ایک اہم حصہ کاٹ کر مجھے کیسے دے سکتا ہے؟ میں تو اس شخص کا احسان مند تھا، اس لیے اس نے دیکھتے ہی میرا دل مچل رہا تھا۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چیک اپ کے لیے آؤں گا تو اس شخص کا پتہ ڈاکٹر سے لے کر جاؤں گا۔ مجھے اسے دیکھنا تھا، اس سے بات چیت کرنی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا تھا اور اس کی پیسوں سے بھی مدد کرنی تھی۔ میں گھر پہنچا، واپس آ گیا، میرا خیال رکھنے لگی۔ 1 ہفتے کے بعد میں پھر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اپنے قدموں سے چل کر گیا کیونکہ میں کافی بہتر ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے کلینک میں جا کر ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مجھے اس نے منع کیا ہے، کہتی ہیں کہ مرتضیٰ سے مت کہیے گا کہ میں نے اسے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ میں نے کہا کہتی ہے کیا مطلب؟ کیا وہ کوئی خاتون ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا ہاں وہ ایک خاتون ہے۔ میں حیران تھا، ایسی کون سی خاتون ہے جس نے مجھے بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ میں نے کہا پلیز آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ غصے سے کہنے لگا پتہ نہیں کیوں منع کیا ہے، قسم دی ہے اور ہم اس طرح سے پتہ نہیں بتا سکتے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو کوئی بھی ہے آپ کو بڑے اچھے سے جانتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، مطلب اس نے خدا واسطے مجھ پر احسان نہ کیا تھا، وہ مجھے جانتی تھی، سمجھتی تھی، پہچانتی تھی۔ ایسے کون سی عورت خاتون تھی جو مجھے جانتی تھی اور اس حد تک جا سکتی تھی کہ اس نے مجھے اپنا وجود کاٹ کے دے دیا؟ میں مایوس ہو کر آ چکا تھا، لیکن میرا ذہن اب اس اجنبی خاتون کے بارے میں الجھنے لگا۔ میں تو جوانی میں کبھی کسی سے عشق بھی نہیں کرتیا تھا کہ کسی خاتون نے محبت میں مجھے اپنا جگر وار ڈالا ہوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔
میری بچپن سے منگنی ہوئی تھی اور میری شادی اسی کے ساتھ ہوئی۔ ہاں، جب شادی ہوئی تو نائلہ کہتی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مجھ پر مشکل وقت آیا تو اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یہ کون تھی جو میری محبت میں اپنا وجود کاٹنے پر آمادہ ہو گئی تھی؟ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بس 12 جماعتیں پڑھی تھیں اور سکول بھی لڑکوں کا تھا۔ کالج کی اور یونیورسٹیوں کی تو میں نے شکل تک نہ دیکھی تھی۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ شاید یونیورسٹیوں کی کوئی لڑکی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میرے ذہن میں کوئی لڑکی یا خاتون ایسی نہ آئی جو مجھے لگتا ہو کہ مجھے جگر دے سکتی ہے۔ ایک بار میں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے کلینک پر پہلے سے ایک خاتون بیٹھی تھی، لیکن پرانے سی مردانہ براؤن کلر کی شال لیتے ہوئے، چہرہ چھپاتے ہوئے۔ اس کا ایک ہاتھ میں اپنے کمر سے کچھ اوپر کی جانب تھا، ڈاکٹر سے بات چیت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب بڑا درد رہتا ہے۔ حالانکہ 1 مہینہ گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، آپ نے دوائیاں 2 وقت پر کھائی ہیں نا؟ میں آپ سے کہا تھا کہ پھل کھائیے گا، خوراک پر توجہ دیے گا۔ وہ کہنے لگی، یہاں پر بچوں کا پورا نہیں ہوتا، میں نے کیا کھانا ہے؟ دوائیاں میں نے 1 ہفتہ چلی تھی، پھر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور وہ خاتون میری آمد سے بے خبر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو اپنی طرف سے 8 دن کی دوائیاں اور دے دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شخص بہت امیر ہے، آپ کی مالی مدد بھی کر دے گا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ آخر آپ نے منع کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی، رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، میں ان سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتی۔ بڑے احسان ہیں ان لوگوں کے مجھ پر، میں تو ان احسانوں کو اتارنے کی ذرا سی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، مرتضیٰ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس خاتون کے منہ سے اپنا نام سن کر میں کچھ متعجب ہوا۔ یہ خاتون وہی تھی جس نے مجھے اپنا جگر دیا اور اتنی کمپلسری کی حالت میں تھی، ضرورت مند بھی تھی، پھر پیسوں سے جگر نہیں دیا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ میں یکدم سے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا، مرتضیٰ صاحب آپ؟ میں نے کہا، جی میں چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ میرا نام سن کر وہ خاتون کھڑی ہو گئی اور واپس جانے کے لیے پلٹی۔ پورا چہرہ اس نے اپنے چادر سے چھپا لیا تھا۔ میں نے کہا، خاتون کون ہو آپ؟ اب مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کرتا، اس نے اپنے ایک ہاتھ سے مجھے پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کے باہر کو نکل گئی۔ میں حیران تھا، آخر وہ مجھ سے بھاگ کیوں رہی تھی؟ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کوریڈور عبور کر چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا، کیونکہ آپریشن تو میرا بھی ہوا تھا، زیادہ بھاگ نہ سکتا تھا۔ لیکن جب تک میں کوریڈور کے آخری سرے تک پہنچتا وہ ہسپتال سے باہر جا چکی تھی۔ باہر ایک رکشہ کھڑا تھا جس میں وہ بیٹھ کر چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کون تھی وہ؟ میں واپس ڈاکٹر کے کمرے میں آیا تو میں نے کہا، یہ کون تھی خاتون؟ وہ کہنے لگا، یہ وہی خاتون تھی جس نے آپ کو جگر دیا ہے، بہت بیمار ہے، دوائیاں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بڑی تنگی ہے۔ میں نے کہا، تو پیسے کیوں نہیں لیتی؟ میں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ نے ہماری باتیں سنی ہوں تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں اس پر۔ میں حیران تھا، میں نے اس پر کیا احسان کر دیا؟ احسان تو اس نے مجھ پر کر دیا تھا، مجھے نئی زندگی بخش دی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس خاتون کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں پتہ نہیں جانتا۔ جس دن آپ کو رپورٹیں دیں وہ روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے۔ یہ خاتون میرے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی ان صاحب کو جگر نہیں دے رہا، اور اگر انہیں جگر کا ٹکڑا نہ ملا تو ان کا آپریشن نہیں ہوا تو یہ مر جائیں گے۔ وہ خاتون رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں ڈاکٹر صاحب، میرے جگر کا ٹکڑا لیں، کاٹ کر اس پر لگا دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا پتہ نہیں آپ کا میچ کرے یا نہ کرے۔ وہ کہنے لگی، میچ کر جائے گا، میرا ان کا بلڈ گروپ بھی سیم ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ جو کوئی بھی ہے آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہے، میں یہی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کون ہے جو مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے، لیکن میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے کہا، یار یہ خاتون دوبارہ آئے گی؟ تو وہ کہنے لگا، کچھ پتہ نہیں، خاتون دوبارہ آئیں۔ انہوں نے اپنا پتہ دیا، نہ اپنا موبائل فون نمبر دیا، منت سماجت کر کے اپنے جگر کا آپریشن کروا کر آپ کو نئی زندگی بخش دی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت کبھی نہیں کہیں نہیں دیکھی۔
میں نے کہا اچھا۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا، لیکن اس خاتون کے بارے میں سوچنے لگا کون تھی وہ۔ میں اس سے ملنے کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو 1 ماہ کی رقم دی کہ آپ اس خاتون کو دے دیجیے گا، لیکن جب اگلی بار ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو اس نے وہ رقم مجھے واپس کر دی۔ وہ کہنے لگی وہ خاتون نہیں لے کر جا رہی، مجھے واپس دے کر چلی گئی۔ بہرحال میں اب روزانہ ہاسپٹل جانے لگا۔ کبھی تو آئے گی نا، تو اس بار میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اس سے پوچھوں گا میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ مجھے ہاسپٹل جاتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، لیکن وہ دوبارہ وہاں نہ آئی۔ ایک بار میں اسے دیکھا تھا، وہ اپنے جگر کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ آئی تھی۔ اسی شال میں چہرہ چھپا ہوا تھا، شاید اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جب کہ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ بے ساختہ سا عمل تھا۔ یکدم وہ پیچھے پلٹی اور اس کا ہاتھ میرے چہرے پر ہوئے نقاب سے ہٹ گیا۔ اس کی چادر اس کے چہرے سے ہٹ چکی تھی، جس سے اسے اپنا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ تو میری ہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ وہ میری بہن نبیلہ تھی، ہم 7 بھائیوں کی سب سے چھوٹی بہن اور اکلوتی بہن۔ میرے ماں باپ نے اسے نازوں سے پالا پوسا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی ایسی نکلی تو اس حال میں پہنچ گئی۔ کچھ قسمت کی اور کچھ ہم بھائیوں کی کم ظرفی تھی جو اسے اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کس طرح میرے والدین میری بہن کو ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا کرتے تھے۔ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، ہم بھی اپنی بہن کے بہت ناز نخرے اٹھائے تھے۔ وہ جو مانگتی تھی ہم اسے دے دیتے۔ وہ مجھ سے پورے 15 سال چھوٹی تھی۔ مجھے مرتضیٰ بھیا کہتی رہتی تھی۔ کہتی تھی بھیا آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں اسے آئس کریم دے دیتا، لو کھا لو۔ وہ کہتی آپ نے کھانی ہوگی، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا، مجھے دوسری لا دیں۔ میں کہتا نہیں، میری بہن کو پسند ہے تو وہی کھائے۔ میں نبیلہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب نائلہ میری زندگی میں آئی، میری شادی نائلہ سے ہوئی، تو اس نے آہستہ آہستہ میرے دل میں نبیلہ کے لیے زہر بھرنا شروع کر دیا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ اماں نے ہمیں ملازمہ سمجھ رکھا ہے، مالکن نبیلہ کو بنا رکھا ہے، کیا اس کی شادی نہیں کرنی؟ کیوں اسے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھتے ہو آپ سب بھائی؟ یہی زہر نائلہ نے باقی اپنی دیورانیوں کے بھی دلوں میں ڈالا۔ سب کی سب نبیلہ سے خار کھاتی تھی۔ میری والدہ نے اس کا رشتہ خاندان کے اچھے اور امیر نوجوان سے کیا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی، لیکن تب تک نائلہ کی باتیں سن کر میں اپنی بہن سے بدظن ہو گیا۔ میں تو ایک بار بھی اس کے سسرال نہیں گیا، کبھی بھی اس کو عید لے کر نہ گیا۔ وہ کبھی آتی بھی تھی تو اپنا رخ بدل لیتا، جہاں وہ بیٹھتی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ بار بار کہتی کہ مرتضیٰ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں سیدھے منہ سے بات نہ کرتا، کیونکہ نائلہ کہتی تھی اس کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسے مالکن کا نوکر سے، اور میں نائلہ کو بہت چاہتا تھا۔ پھر نبیلہ سب سے چھوٹی تھی، اسے چاہیے تھا کہ بھائیوں کی عزت کرتی، بھابھیوں کی بھی عزت کرتی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن ایک بار ہم پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب ہمارے والدین عمرے پر گئے اور ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ نبیلہ اس وقت بہت روئی، بے تحاشا روئی، اور ہم بھائیوں میں سے کسی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی نہ دی کہ 2 بول بھی نہ بولے، نہ ہی بھابھی نے اپنے ساتھ لگائے۔ وہ بیچاری تدفین کے فوری بعد اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ اس کے 2 بچے تھے۔ جب ایک بار کار ایکسیڈنٹ میں اس کی شوہر کی موت واقع ہو گئی اور سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ برسات کی رات تھی جب وہ روتی دھوتی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر پر چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ میں نے کھولا، اس کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا نبیلہ تم؟ وہ کہنے لگی بھائی میرے سسرال والوں نے دھکے دے کر مجھے نکال دیا، میرے بچوں کو بھی میرا یہ خیال نہیں کیا۔ تیز طوفانی بارش ہے، رات کا پہر ہے۔ وہ کہتے ہی تمہیں فرحان کا کوئی حصہ نہ ملے گا، جاؤ یہاں سے، تمہارے بھائی بڑے امیر ہیں، ان کے پاس جا کر رہو۔ اسی وقت نائلہ بھی آ گئی اور میرے باقی کے بھائی بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اندر لاتا، نائلہ کہنے لگی ہم اسے یہاں کہاں رکھیں گے؟ ارے 7 بھائی ہیں، 7 بھابیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ہمیں تو خود ایک کمرہ ملا ہوا ہے، یہ کہاں رہے گی؟ وہ کہنے لگی نائلہ بھابھی میں کہاں جاؤں گی، میرے تو کوئی اور گھر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی جہاں مرضی جاؤ، ہمارے گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے پہلے کم حکمرانیاں نہیں چلائی ہم پر؟ وہ کہنے لگی مجھے کوئی سٹور روم دے دو،
میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہیں روکی سوکی کھا کے گزارا کر لوں گی۔ لیکن کسی بھابی نے بھی حامی نہ بھری اور ہم سب کے سب اپنی بیوی کی بات مانتے تھے۔ چاہ کر بھی اپنی بہن کو اندر نہ بلا پائے، بلکہ اسے گھر سے نکال دیا کہ وہ واپس سسرال جائے اور ان کو بولے کہ وہ تمہیں رکھیں۔ وہ روتی پیٹتی منت سماجتیں کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن سسرال نہ گئی۔ پھر وہ کہاں گئی کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ہم نے پلٹ کر بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں کس حال میں ہے، اور آج مجھے زندگی بخشنے دینے والی میری وہی بہن تھی جس نے مجھے دھتکار ڈالا تھا۔ میں رو رہا تھا، اس سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، مرتضیٰ بھائی مجھ سے معافیاں مت مانگے، میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں نے کہا، نظروں سے تو میں گر گیا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہ کیا۔ وہ کہنے لگی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہارے بچے کہاں ہیں مجھے بتاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا، کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے آئیں میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں میرے بچے کہاں ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور مجھے وہاں لے جانے لگی جہاں اس کے بچے تھے۔ میں نے کہا، جب تمہارے سسرال والوں نے تمہیں قبول نہ کیا تو دوبارہ کیوں نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی، دھکے مار کے نکالا تھا آپ لوگوں نے، کس منہ سے چلی آتی؟ میں نے کہا، میں تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا، تمہاری کفالت کروں گا۔ لیکن وہ چپ چاپ تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رکشے قبرستان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، اندر ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ قبرستان میں رہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ قبرستان میں چلا گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کے شوہر کے ساتھ 2 قبریں اور تھیں، جس کی تختیوں کے نام پڑھ کر میرا دل لرز کے رہ گیا۔ اس کے دونوں بچے مر چکے تھے اور اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، ماں باپ کیا گئے، میں تو یتیم ہو گئی، میرے شوہر کیا گیا، میرے بچے یتیموں بھوک کی وجہ سے مر گئے، کیونکہ کوئی بھی انہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پوری رات میں فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی، میرے بچے بارش سے بھیگتے رہے، بھوکے پیاسے بلبلاتے رہے، روتے رہے، کسی نے مدد نہ کی۔ جب سگے بھائیوں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تو کوئی اور سہارا کیوں دیتا؟ میرے بچے سردی کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے۔ تب میں اسی ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ جب آپ کو دیکھا تو دل تڑپ گیا، سوچا میں زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میرا شوہر نہیں، میرے بچے نہیں، میرے ماں باپ بھی نہیں اور بھائی بھی نہیں، لیکن آپ کا تو سب کچھ ہے۔ اس لیے سوچا کہ آپ کو اپنا جگر دے دوں تاکہ آپ اپنے بیوی بچوں کے سرپروں سلامت رہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روتا رہا۔ میں نے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جب سب کو یہ پتہ چلا کہ وہ جگر اس نے دیا ہے تو سب بھی شرمندہ تھے۔ میں نے اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا، لیکن اس کا غم کم نہ کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ کبھی نہ دیکھی۔ آج وہ گھر جو کبھی اس کی ہنسنوں کی آوازوں پر گونجا کرتا تھا، آج اس کی خاموشی کا ماتم بنتا تھا۔ بہرحال وہ کسی زندہ لاش کی طرح ہمارے گھروں میں رہتی ہے۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا اپنی بہن کے پیار پہ شک مت دیں کہ کہیں میری طرح آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔